بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2204 ہے اور آج سورۃ الحاقہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 6، 7 اور 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَمَّا اور لیکن عاد نے، فَأُهْلِكُوا تو وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ ہوا، سرسرین تیز، عاتیہ سرکش، سخرا اس نے مسلط کر دیا تھا اسے، علیہم ان پر، 7 لیالین 7 راتیں، و8 ایام اور 8 دن، حسوماً جڑ کاٹ دینے کے لیے. فترا چنانچہ تو دیکھتا، القوم کو، فیہا اس میں، سرعا پچھاڑے ہوئے، کأنہم گویا کہ، اعجاز نخل کھجوروں کے تنے ہی، خاویہ گری ہوئی. فہل ترا تو کیا تو دیکھتا ہے، لہم ان میں سے، من باقیہ کوئی بھی باقی. ترجمہ یوں ہے، اور جو آج کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک لگاتار مسلط رکھا. چنانچہ اگر وہاں ہوتے تو وہ دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تروں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں. اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، قوم عاد کو بے قابو طوفانی ہواؤں سے ہلاک کیا گیا. دوسری بات، وہ ہوائیں ایسی تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دن تک مسلسل، 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان پر مسلط رکھا. تیسری بات، اگر آپ وہاں ہوتے تو انہیں دیکھتے کہ وہ کھجور کے کھلے تنوں کی طرح گرے ہوئے پڑے تھے. چوتھی بات، اب کیا آپ کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ بزرگان محترم، قوم سمود کی ہلاکت سورۃ الحاقہ میں قیامت کے تذکرے کے بعد سب سے پہلے قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا کہ قوم سمود کا انجام کیا ہوا، ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے انہیں کس طرح ہلاک کیا گیا. اور پھر اس کے بعد قوم عاد کا جو حشر ہوا اس کا تذکرہ بھی یہاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر ایسی ہوائیں مسلط فرمائیں کہ اپنے آپ کو بڑا پہلوان اور طاقتور سمجھنے والی قوم عاد، جس کو اپنی طاقت پر اتنا ناز تھا، فخر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ اگر اس کے مد مقابل اس سے دگنا زیادہ وزن والا شخص بھی آ جائے تو اسے بآسانی پچھاڑ سکتی تھی. اپنی اس قوت و طاقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور ان ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، تیز و تند ہواؤں کو پروردگار نے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ان کے اوپر قائم رکھا. اور 8 دنوں کے بارے میں امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ ان 8 دنوں کو ایام العجوز کہا گیا، یعنی عاجز کر دینے والی، تھکا دینے والی، عاجز، ہار کو قبول، شکست کو قبول کرنے پر مجبور کرنے والی، گویا وہ دن تھے. یہ 8 دن چہارشنبے سے لے کر اگلے چہارشنبے تک تھے. تو انسان ایسی سخت ہواؤں کا مقابلہ ایک دن نہیں کر سکتا، تو ان پر یہ ہوائیں مسلسل 8 روز تک جاری رہیں تو ان کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کے دوران ان کی کیسی حالت ہوئی بیان فرما رہے ہیں کہ ان ہواؤں نے انہیں اپنی جگہ سے ایسے اکھاڑ پھینکا جیسے کہ کھجور کے سوکھے تنے ہواؤں کے ساتھ اڑتے چلے جاتے. ایسا ہی حال
اس نافرمان قوم کا ہوا۔ اب بھلا کیا ایسا عذاب آنے کے بعد کسی کے بچ جانے کی امید باقی رہ سکتی ہے؟ یہی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نافرمان قوم سے کیا، تاکہ انہیں بھی اپنا حشر معلوم ہو جائے اور اس طرح وہ اپنے کیے سے باز آ جائیں۔ سورہ حاقہ، سورہ احقاف کی آیت نمبر 25 میں بھی رب ذوالجلال نے عذاب کے بعد اس قوم کی کیا حالت ہوئی بیان فرمایا، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے گھروں کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مدد باد صبا یعنی مشرق سے چلنے والی ٹھنڈی اور پرسکون ہوا سے کی گئی، اور قوم عاد کو دبور یعنی مغرب سے چلنے والی سخت ہواؤں سے ہلاک و تباہ کیا گیا۔ یہ ایسی خوفناک ہوائیں تھیں کہ جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر الریح ومن شر ما تجیء به الریح ومن ریح الشمال فإنها الریح العقیم۔ اے اللہ، میں بری ہوا سے اور اس ہوا کے ذریعے سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے اور شمال کی جانب سے چلنے والی ہواؤں سے پناہ مانگتا ہوں، جیسے کہ یہ اکھاڑ پھینکنے والی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کے عذاب اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔